बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल एतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, लेकिन सेनेट का इजलास बुलाया गया। इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए एक खेल रचाया गया। उसमें किस तरह से अचानक सबको अपनी अपनी पड़ी, इसके बाद हमें ये समझने में आसानी होगी कि गेम अभी भी ऑन है। अभी भी इमरान खान को गिराने, इमरान खान को सियासी तौर पर ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है विद एवरी पासिंग डे, बल्कि विद एवरी पासिंग मिनट्स फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इमरान खान स्ट्राइक बैक करता जा रहा है। इमरान खान सड़कों पर आने का ऐलान कर चुका है। दूसरी जानिब तोशाखाना में आर्मी चीफ समेत सब सियासतदानों के लिए बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है। इस पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, वीडियो का आगाज़ मैं एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से करता हूँ। बाजोड़ के सदर मकाम खार में खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें JUI खार के अमीर मौलाना ज़ियादुल्लाह जान और तहसील नावागई के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हमीदुल्लाह समेत 40 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। दहशतगर्दी का निशाना ये बने हैं, जबकि 80 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। सूबे के तमाम हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज की गई है और पाक फ़ौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। JUI वर्कर कन्वेंशन ये जारी था, बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ जमा थे। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस, रेस्क्यू और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंची और लाशों और ज़ख्मियों को खार हस्पताल मुंतकिल किया। धमाके से मुतल्लिक बम डिस्पोजल यूनिट की तहकीकात मुकम्मल हुई हैं। बम डिस्पोजल यूनिट के हुक्काम ने तस्दीक कर दी है कि तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था और धमाके में 12 किलोग्राम तक का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जबकि इसमें बाल बैरिंग्स का भी इस्तेमाल किया गया। जाए वक़ुआ से बाल बैरिंग्स बरामद हुए हैं। धमाके की वीडियोज़ इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। JUI खार के मौलाना ज़ियाउल्लाह जाम तकरीर कर रहे थे जिस वक्त ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पिंडाल में लोग जमा थे। इस प्लेटफॉर्म की क्योंकि कुछ पाबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उसमें लोग खिताब सुन रहे थे। वर्कर कन्वेंशन में 9 उम्र बच्चे भी देखे जा सकते हैं। इस दौरान सामने की जानिब से एक ज़ोरदार धमाका होता है, शोला बुलंद होता है। वीडियो पिंडाल के पिछले हिस्से में मौजूद किसी शख्स ने बनाई है, जिससे ज़ाहिर होता है कि धमाके के बाद अफरा तफरी फैली। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका स्टेज के करीब लोगों के दरमियान हुआ और उस वक़्त JUI खार के सरबराह तकरीर कर रहे थे। नाज़रीन कराम, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। इसमें शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफ़ोन भी किया, अफसोस का इजहार भी किया और कहा कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पूरी कौम पुरज़म है और करार वाकई इस धमाका करने वालों को मिलेगी सज़ा। इमरान खान ने भी इस पर इंतहाई गहरे गम और दुख का इजहार किया और ज़ख्मियों की सेहत याबी और शहीद होने वालों की मग़फ़रत के लिए, उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। फिर इमरान खान ने कुछ सवालात भी उठाए कि ये किन पॉलिसीज़ का शाखसाना है, क्योंकि आज दहशतगर्दी की नई लहर सर उठा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जब सारी तवानाइयाँ एक सियासी जमात को ख़त्म करने पर लगाई जाएं, फिर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम पर सवालिया निशान लग जाता है। दूसरी जानिब मुल्क के ऐवान बाला सेनेट ने तोशाखाना से मुताल्लिक एक नया कानून मंजूर कर लिया, जिसे तोशाखाना के इंज़िबात और मैनेजमेंट का बिल 2023 का नाम दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो वक्फा सवालात पर कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की गई। ये बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। बिल के मुताबिक सरकारी वफूद में शामिल तमाम सरकारी और गैर सरकारी अफराद को मिलने वाले गैर मुल्की तोहफे हर सूरत तोशाखाना में जमा कराने होंगे। तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा, जो उसकी असल वैल्यू होगी। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा पर तो पहले ही ये रूल एप्लीकेबल था। इसके अलावा मुसल्लह अफवाज और अदलिया के अरकान को भी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने होंगे। ग्रेड 1 तक ग्रेड 4 के नकद तोहफे लेने वाले मुलाजमीन इससे मुस्तस्ना होंगे। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आर्मी चीफ से लेकर DG ISI, मिलिट्री लीडरशिप, चीफ जस्टिस और तमाम तर जस्टिस साहिबान इसके पाबंद होंगे।
not just the politicians and the bureaucrats, which is actually very good move. یہ اچھی چیز ہے, اسے میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ کرنا چاہیے. بل میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نئے قانون کے مطابق رولز مرتب کرے گی, قواعد کے خلاف ورزی کرنے والے اور اس کی معاونت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تحائف مقررہ وقت اور طریقہ کار کے تحت ہی جمع کروانا ہوں گے. بل کے مطابق توشہ خانہ کے تحائف سے حاصل ہونے والا پیسہ الگ اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا. تحائف کی نیلامی کی مدد سے ملنے والی رقم دور دراز علاقوں میں بچیوں کی تعلیم پر خرچ ہوگی. سینٹ نے توشہ خانہ بل متفقہ طور پر منظور کیا. سینٹ سے منظوری کے بعد اب بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, سینٹ میں کل ایک پیش کیا گیا پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل. واہ واہ واہ, مطلب ٹائمنگ چیک کریں اور ان کا گھٹیا بن چیک کریں. پھر پی ٹی آئی کے سینیٹرز پر بھی حیرت ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز پر کیوں اس وقت انتہائی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. پہلے میں کچھ ڈیٹیلز رکھ دوں اس بل کے حوالے سے. مجوزہ بل کے متن کے مطابق ایک جانب تو خان صاحب کو دیکھیں وہ کس طرح سے میدان میں اتر رہے ہیں. وہ 14 اگست کو جلسے کا اعلان کر چکے ہیں, عوام کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں, ملک کے کونے کونے میں سے لوگ نکلیں گے جشن آزادی منانے کے لیے. عمران خان ان سیاستدانوں کو بھی جنہوں نے ان کے پیٹ میں چھرا گھونپا, جو غدار ہیں, ان سے نبٹنے کے لیے ایک الگ اپنی پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اب اس مجوزہ بل کے مندرجات سنیں اور سر دھنیں. مجوزہ بل کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد, مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال, تشدد, فرقہ واریت کی خاطر دھمکانا یا اکسانا, فرقہ واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانعت ہے. پرتشدد انتہا پسندی میں کسی فرد یا تنظیم کی مالی معاونت کرنا ہے جو پرتشدد انتہا پسند ہو. پرتشدد انتہا پسندی میں دوسرے کو طاقت کے استعمال, تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا بھی شامل ہے. یعنی کسی شخص کو آپ نے طاقت کے استعمال پر اکسایا ہے, تشدد پر اکسایا ہے اور دشمنی کے لیے بھی اکسایا ہے. بل کے مطابق شیڈیول میں شامل شخص کو تحفظ اور پناہ دینا پرتشدد انتہا پسندی ہے. پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرنا اور اس کے لیے معلومات پھیلانا پرتشدد انتہا پسندی میں شامل ہے. حکومت کسی شخص یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی پر لسٹ 1 اور لسٹ 2 میں شامل کر سکتی ہے. لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو, جس کا سربراہ پرتشدد ہو. لسٹ 1 میں نام بدل کر دوبارہ منظر عام پر آنے والی تنظیمیں بھی شامل ہوں گی. یعنی اگر وہ دوبارہ اپنی کوئی تنظیم نئے نام سے رجسٹر کروانا چاہیں وہ بھی شامل ہوں گی. مجوزہ بل کے مطابق لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہیں جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہوں. لسٹ 2 میں پرتشدد ادارے, لیڈر یا پرتشدد ادارے کی مالی معاونت کرنے والے بھی شامل ہوں گے. حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر پابندی لگائے گی. پرتشدد فرد یا تنظیم کے لیڈر یا فرد کی پاکستان میں نقل و حرکت یا باہر جانے پر پابندی ہوگی. حکومت پرتشدد تنظیم کے اثاثوں کی چھان بین کرے گی اور اس کے لیڈر, عہدیداروں اور ممبران کی سرگرمیاں مانیٹر کرے گی. بل کے مطابق پرتشدد تنظیم کے لیڈر, عہدیداروں اور ممبران کا پاسپورٹ ضبط ہوگا. بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی. اس تنظیم کے لیڈر, عہدیدار, ممبران کا اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا. ان کے اثاثے, پراپرٹیز اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے. پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی مالیاتی ادارہ اس تنظیم کے لیڈر, ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں کرے گا. حکومت پرتشدد فرد کو فرقہ واریت چھوڑنے یا علاقے میں رہنے کی ہدایت کرے گی اور اس شخص اور اہل خانہ, بھائی بہن, رشتہ داروں کے اثاثوں کی چھان بین بھی کرے گی. حکومت پرتشدد شخص کی مانیٹرنگ کرے گی. متعلقہ شخص کو ڈی ریڈیکلائزیشن کی تربیت دے گی اور اس شخص کا پاسپورٹ ضبط کیا جائے گا. بل کے مطابق پرتشدد شخص کا اسلحہ لائسنس منسوخ کیا جائے گا. حکومت تنظیم کا رویہ دیکھ کر اسے لسٹ 1 یا لسٹ 2 سے نکالنے کا دوبارہ جائزہ لے سکتی ہے. متاثرہ تنظیم یا فرد 30 دن میں جائزہ کمیٹی کے سامنے درخواست دائر کر سکے گا اور اس کے بعد ہائی کورٹ کی اپیل کا اس کے پاس موقع ہوگا. اب اس بل کے اندر ٹیکنیکلی دیکھا جائے
پاکستان میں بہت سی پرتشدد انتہا پسند تنظیمیں ہیں اور سخت اقدامات کی پاکستان کو ضرورت بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں پاکستان کے اندر انسداد دہشت گردی کے قوانین بھی ہیں، لیکن انہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جماعت اسلامی کے سینیٹر کو میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے مشتاق احمد صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل خوفناک ہے، جس سے پرتشدد انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ تیور بتا رہے ہیں کہ وہ اس بل کو کمیٹی میں بھیجنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اس بل پر بحث کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بل کے سیکشن 5 اور 6 ڈریکونین ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا بل ہے۔ کسی سیاسی لیڈر یا جماعت کو جبر سے ختم کرنے کی کوشش غلط ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے سینیٹر سے زیادہ جماعت اسلامی کا ایک سینیٹر بول رہا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا اور اسے بھولیے گا مت۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر نے کہا کہ اس بل سے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں اور قیادت کو یکساں میدان ملنا مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس بل سے الیکشن کا صاف شفاف انعقاد بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ حکومت یہ بل ہر صورت کمیٹی کو بھیجے، قواعد و ضوابط پامال نہ کرے، پارلیمنٹ کو ربر سٹمپ، انگوٹھا چھاپ اور بیکار نہ بنائے۔ اس بل کے نتائج جمہوریت، سیاست، پارلیمنٹ اور میڈیا کی آزادی کے لیے خطرناک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کے نتائج عوام کے حق حکمرانی کے لیے خطرناک ہوں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف تو کل پی ڈی ایم کی باری ہے، یہ ریئلائز نہیں کر رہے۔ وزیر مملکت شہادت آوان نے سینٹ میں یہ بل پیش کیا تھا، اب بہت زیادہ مخالفت ہوئی اور حکومت اس معاملے پر پسپا ہوئی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے پہلے مجوزہ بل پر ایوان سے رائے مانگی، پھر اس بل کو ڈراپ کیا گیا کیونکہ بہت سے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان کی اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر سے بھی لوگوں نے بات کی، مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی اس بل کی مخالفت کی، عرفان صدیقی نے بھی اس بل کی مخالفت کی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر گورنمنٹ کے اپنے لوگ اور گورنمنٹ کے اپنے سینیٹرز بھی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بل کتنا خطرناک ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صورتحال اصل میں ہے کیا، یہ کہاں سے بل آیا، کس نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی۔ پسپائی ضرور ہوئی کیونکہ بل ہی ایسا ہے، پڑھ کے سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ پرانے سیاست دان ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ وی آر کریٹنگ اے مونسٹر، یہ مونسٹر صرف ہمارے دشمن کو نہیں کھائے گا، اس کے بعد اس کی بھوک اگر نہ مٹی تو ہمارے دشمن کو کھا کے تو یہ ہمیں بھی کھائے گا۔ تو ایسے ہوتا ہے اس ملک میں، اتنی محنت ہوتی ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ، ہمارے ملک کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس وقت ملک کے اندر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔